تو T20 ورلڈ کپ 2026 میں اب زیادہ وقت نہیں بچا، لیکن پاکستانی ٹیم کے ٹاپ آرڈر کو آخر ہوا کیا ہے؟ یہی تو سب سے بڑا سوال ہے۔ یہ وہ کھلاڑی ہیں جو کل تک میچ ونر تھے، آج ٹیم پر ایک طرح سے بوجھ کیوں لگ رہے ہیں؟ بالکل۔ آج ہم نے جو ذرائع دیکھے ہیں وہ سلیکٹرز کی پریشانی اور مطلب ایک بڑے بحران کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ آئیے اس کی تہہ تک جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دیکھیں، یہ صرف ایک دو کھلاڑیوں کی بات نہیں ہے، مسئلہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ تقریباً پورا ٹاپ آرڈر ہی جو ہے نا جدوجہد کر رہا ہے۔ صحیح۔ تو سلیکٹرز کی فکر بالکل جائز ہے۔ ورلڈ کپ جیسے بڑے ٹورنامنٹ صرف سپنرز کے بلبوتے پر نہیں جیتے جا سکتے، آپ کی بیٹنگ میں دم ہونا چاہیے۔ بالکل، اور اگر ہم انفرادی کھلاڑیوں کو دیکھیں تو تصویر اور بھی بھیانک ہو جاتی ہے۔ جی۔ بابر اعظم بگ بیش لیگ میں رنز بنانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ فخر زمان کا ILT20 میں سیزن بہت مایوس کن رہا ہے۔ اور ان کے آؤٹ ہونے کا طریقہ بھی مطلب وہی پرانی کمزوریاں۔ جی، اور پھر آتے ہیں سائم ایوب۔ سپٹمبر 2025 کے بعد سے ان کا بلہ تو بالکل خاموش ہے۔ سائم کے اعداد و شمار تو واقعی پریشان کن ہے۔ آخری 18 بین الاقوامی T20 اننگز میں ان کی اوسط صرف 17 ہے۔ صرف 17؟ جی، اور سٹرائک ریٹ 120 سے بھی کم ہے۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ذرائع کے مطابق ان کی ٹیم میں جگہ بیٹنگ کی وجہ سے نہیں، اچھا، بلکہ ان کی بولنگ کی وجہ سے بنی ہوئی ہے۔ مطلب ان کی 10 میں سے 18 اننگز میں سٹرائک ریٹ 100 سے بھی کم رہا ہے، ایک اوپنر کا۔ جی، یہی تو ناقابل یقین بات ہے۔ لیکن کیا یہ منطق درست ہے؟ ایک ماہر بلے باز کی جگہ ایک ایسے آل راؤنڈر کو کھلانا جس کی اصل طاقت یعنی بیٹنگ ہی نہیں چل رہی، یہ تو ٹیم کا توازن مزید خراب نہیں کرے گا؟ یہی تو اصل مسئلہ ہے، اور یہ ایک بہت خطرناک روش ہے۔ جب آپ کسی ٹاپ آرڈر بلے باز کو اس کی بولنگ کی وجہ سے ٹیم میں رکھتے ہیں تو آپ اصل میں اپنی بیٹنگ کی کمزوری کو مان رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ یہ ایک عارضی حل تو ہو سکتا ہے، ورلڈ کپ جیتنے کی حکمت عملی ہرگز نہیں۔ اور بات صرف قومی ٹیم کی نہیں ہے، بابر اعظم کو ہی دیکھ لیں، ان کی ذاتی فارم تو خراب ہے ہی، لیکن ان کی ٹیم سڈنی سکسرز، ہاں، جو بگ بیش کی ٹاپ ٹیموں میں سے ایک ہے۔ جی، وہ اس سیزن میں پہلے 4 میں سے 3 میچ ہار چکی ہیں۔ پچھلے سیزنز میں تو وہ پورے ٹورنامنٹ میں 2 یا 3 میچ ہارتے تھے۔ بالکل، اور اس سے ایک بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک بڑے نام کی خراب فارم پوری ٹیم کے مورال پر، ان کی حکمت عملی پر اثر انداز ہو رہی ہے؟ ظاہر ہے۔ یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ سڈنی سکسرز کے لیے بھی ایک سنجیدہ مسئلہ بن چکا ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ ٹاپ آرڈر کا ایک ستون گرنے سے پوری عمارت لرز جاتی ہے۔ تو جب سب بڑے نام ناکام ہو رہے ہیں، سلیکٹرز کی نظریں کہاں جا رہی ہیں؟ ایک دلچسپ نام سامنے آ رہا ہے ڈومیسٹک سرکٹ سے، معاذ صداقت۔ ہاں، معاذ صداقت نے خاموشی سے بہت متاثر کن کارکردگی دکھائی ہے۔ کیا کیا ہے انہوں نے؟ بنگلہ دیش پریمیئر لیگ کھیلنے جانے سے پہلے اپنی آخری 5 اننگز میں انہوں نے 4 مرتبہ 50 سے زیادہ رنز بنائے ہیں۔ 4 مرتبہ؟ جی، جن میں 2 شاندار سینچریاں بھی شامل ہیں۔ وہ ایک آل راؤنڈر ہیں جو واقعی فارم میں نظر آ رہے ہیں۔ تو کیا وہ ٹیم میں جگہ بنا سکتے ہیں؟ ذرائع کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ ذرائع کے مطابق 2 ممکنہ راستے نظر آ رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہیں آنے والے دورہ سری لنکا کے لیے بابر اعظم کی جگہ موقع دیا جائے۔ بابر کی جگہ؟ جی، تاکہ بابر کو تھوڑا آرام اور اپنی فارم پر کام کرنے کا وقت ملے۔ اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ انہیں براہ راست سائم ایوب کی جگہ پلئنگ 11 میں شامل کر لیا جائے۔ اچھا۔ ان کی حالیہ کارکردگی کو دیکھتے ہوئے سلیکٹرز کے لیے اب انہیں نظر انداز کرنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان کا ٹاپ آرڈر شدید بحران میں ہے، بڑے کھلاڑی فارم سے باہر ہیں اور ایک نیا ٹیلنٹ دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ جی بالکل۔ آنے والا دورہ سری لنکا سلیکشن کے لحاظ سے بہت بہت اہم ہونے والا ہے۔ حتمی سوچ میرے خیال میں یہ ہے کہ اصل سوال صرف 1 یا 2 کھلاڑیوں کو تبدیل کرنے کا نہیں ہے، بلکہ سلیکشن کی پوری حکمت عملی اور سوچ کا ہے۔ یعنی کہ مائنڈ سیٹ کا؟ جی، مائنڈ سیٹ کا۔ کیا سلیکٹرز بڑے ناموں پر بھروسہ کرتے ہوئے ان کی فارم میں واپسی کا انتظار کریں گے، یا پھر معاذ صداقت جیسے مستقل کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں کو موقع دے کر ورلڈ کپ سے پہلے ایک نئی اور جرأت مندانہ سمت کا اشارہ دیں گے؟ یہ فیصلہ پاکستان کرکٹ کا مستقبل طے کرے گا۔